السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے غدریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 58۔ اللہ ایمان والوں کی دل کی رہنمائی کرتا ہے۔ قضا و قدر پر ایمان والا کیسے خوش رہتا ہے اور ایمان نہ رکھنے والا کس طرح شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، یہ ایک قصے سے واضح ہوگا۔ ایک مشہور امریکی مصنف بودلی ہے جس نے صحرا کی آندھی اور دی پروفٹ وغیرہ کتابیں لکھی ہیں۔ سن 1918 میں اس نے مغربی شمالی افریقہ کو وطن بنا لیا، جہاں مسلمان بادیہ نشینوں کے ساتھ رہنا سہنا تھا۔ یہ لوگ روزہ، نماز اور ذکر اذکار کے پابند تھے۔ ان کے ساتھ گزارے بعض مشاہدات اس نے لکھے ہیں۔ ایک دن تیز آندھی آئی جس نے صحرا کی ریت اٹھا کر بحرابیز متوسط پار کر کے فرانس کی وادی الروی میں جا ڈالا۔ آندھی نہایت شدید گرم تھی۔ گرمی کی شدت سے مجھے لگا کہ میرے سر کے بال اکھڑ جائیں گے اور اس کی شدت سے میں پاگل ہو جاؤں گا، لیکن عربوں کو کوئی پرواہ ہی نہ ہوئی۔ انہوں نے کندھے اچکائے اور کہا، یہ مقدر کی بات ہے۔ پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ قبیلے کا سردار شیخ بولا کہ ہماری ہر چیز برباد ہو سکتی تھی، لیکن الحمدللہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ اب بھی ہمارے مویشیوں میں 40% باقی ہے اور ہم ان سے دوبارہ کام کی شروعات کر سکتے ہیں۔ ایک حادثہ اور ہے۔ ایک دن ہم صحرا میں کار سے جا رہے تھے۔ ایک پہیہ خراب ہو گیا۔ ڈرائیور احتیاطی پہیہ رکھنا بھول گیا تھا۔ اب مجھے غصہ بھی آیا اور فکر بھی لاحق ہوئی۔ قبائلیوں نے کہا کہ غصے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کہ طیش میں آ کر انسان حماقتیں کر بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد گاڑی 3 ہی پہیوں پر چلی۔ تھوڑا سا ہی چلے تھے کہ معلوم ہوا تیل ختم ہو گیا ہے۔ اب بھی اعرابی ساتھی نہیں بھڑکے، بلکہ پرسکون رہے اور راستہ پیدل چل کر طے کیا۔ راستہ بھر نغمے گنگناتے رہے۔ اعرابیوں کے ساتھ صحرا میں 7 سال جو گزارے، ان سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ امریکہ و یورپ میں اضطراب سے دوچار نفسیاتی بیماریوں کے مریض اور نشہ باز جو منشیات پر پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ موجود تمدن کا شکار ہے جس کی اساس بھاگ دوڑ اور سرت ہے۔ صحرا میں رہتے ہوئے مجھے کوئی بے چینی نہیں ہوئی۔ وہ اللہ کی جنت ہے، وہاں سکینت، رضا اور قناعت ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ اعرابیوں کے عقیدۂ جبر و قدر کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن کون جانتا ہے کہ یہ اعرابی ہی حقیقت کو پا گئے ہیں، کیونکہ جب میں زندگی کی یادیں حافظہ میں تازہ کرتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ مختلف حادثوں اور واقعات سے پر ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں آتے تھے۔ اعرابی اس کو قضا و قدر یا قسمت کہتے ہیں۔ آپ ان کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحرا کو چھوڑے 17 سال ہو گئے، لیکن میرا اب تک تقدیر کے بارے میں وہی موقف ہے جو عربوں کا تھا۔ چنانچہ حوادث کا سامنا میں اطمینان و سکون سے کرتا ہوں۔ عربوں سے جو عادات سیکھی وہ اعصاب کو سکون دینے میں مسکن دواؤں اور جڑی بوٹیوں سے بھی زیادہ کامیاب ہے۔ صحرائی عربوں کو یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ مشاقہ نبوت کی اس تعلیم کا خلاصہ لوگوں کو حیرانی اور تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانا، ان کے سر سے مٹی جھاڑنا، ان کے بوجھ اور بیڑیاں اتار پھینکنا ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو وصیہ لے کر آئے، اس میں سکون اور اطمینان کا راز چھپا ہے۔ ناکامی سے بچانے کے طریقے ہیں: تقدیر کا اعتراف، حق پر عمل، مقصد تک پہنچنا، نجات کی کوشش اور جدوجہد کرنے پر ابھارنا ہے۔ یہ ربانی مشن اس لیے آیا کہ کائنات میں انسان کا مقام متعین کرے، دل کو سکون اور قلب کو اطمینان دے، رنج و فکر ختم کرے، عمل و اخلاق کا تزکیہ کر دے، تاکہ ہم اور آپ ایک مثالی بندہ بن جائے جو غایت وجود سے واقف ہوتا ہے۔ منہج اعتدال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ سعادت اعتدال میں ہے، غلوظ زیادتی اور افراط و تفریط میں نہیں۔ وسطیت ایک قابل تعریف منہج ہے جو بندے کو افراط و تفریط سے روکتا ہے۔ وسطیت اسلام کی خصائص میں سے ہے۔ یہودیت و نصرانیت دونوں کے بیچ اسلام اعتدال کا راستہ ہے۔ یہودیت میں صرف علم سے عمل نہیں، نصرانیت میں عبادت میں غلو ہے۔
علم و دلیل نہیں، جبکہ اسلام علم و عمل، جسم و روح اور عقل و نقل سب کا حامل ہے۔ وصلیت سے زندگی میں خوشگواری آئے گی، عبادت میں اعتدال ہو کہ جسم کو عبادت میں نہ گھلائے، کیونکہ اس سے مداومت اور نشاط کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسے خشک بھی نہ بنے کہ نوافل چھوڑ دے، فرائض میں کوتاہی ہو اور ٹال مٹول کی عادت پڑ جائے۔ انفاق میں بھی اعتدال ہو، مال ضائع نہ کرے، آمدنی کو یوں ہی نہ اڑائے کہ غریب و لاچار ہو کر رہ جائے، تنگ دلی اور بخل سے بھی کام نہ لے کہ ملامت و محرومی حصے میں آئے۔ اخلاق میں بھی اعتدال ہو، نہ زیادہ سنجیدگی، نہ حد سے زیادہ نرمی، نہ ترش روئی، نہ بے پناہ ہنسی ٹھٹانا، حد سے زیادہ تنہائی اور نہ فضول قسم کا اختلاط۔ چیزوں کے لینے اور حکم لگانے میں اور دوسروں سے معاملات کرنے میں یہی منہج اعتدال ہے۔ اس میں نہ زیادتی کی اجازت ہے جس میں اقدار کو ناپا جائے، نہ کمی کی گنجائش جس سے خیر کی جڑ مرجھا جائے۔ زیادتی اسراف ہے، کمی میں جفا ہے۔ بس اللہ نے اہل ایمان کو جس حق میں وہ اختلاف کر رہے تھے صحیح راستہ بتایا، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ نیکی دونوں انتہاؤں کے بیچ ہے، یعنی افراط اور تفرید کے درمیان، غلو اور کمی کے درمیان، یعنی حق دو باطلوں کے درمیان ہے۔ زیادتی اور نقص، تہور اور بزدلی کے بیچ میں سعادت ہے، نہ یہ نہ وہ۔ مصرف بن عبداللہ کہتے ہیں، سواری کو اتنا تیز دوڑانا کہ سوار اور سواری کو نقصان پہنچے سب سے بری چال ہے۔ حدیث میں آیا ہے، سب سے برا نگراں وہ ہے جو توڑ پھوڑ مچائے، یعنی وہ ذمہ دار جو اپنے گھر یا دوسری ذمہ داری میں زیادتی سے کام لے۔ کرم اسراف اور بخل کے درمیان کی حالت ہے، شجاعت بزدلی اور تہور کے بیچ ہے، بردباری وہ ہے جو حدت اور برودت ذہنی کے درمیان ہے، ترش روئی اور ٹھٹے کے بیچ میں مسکراہٹ ہے، صبر سختی اور جزا فضا کے درمیان ہے۔ غلو کا علاج یہ ہے کہ اس میں تخفیف کی جائے، اس کے گرم شعلے کو ٹھنڈا کیا جائے۔ جفا کی دوا مضبوط ارادہ، امید کی کرن، ہمت مردانہ ہے۔ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ان کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کی جو گمراہی میں ہیں۔ زندگی میں صبر سے مشکل کوئی چیز نہیں، محبوب چیز نہ ملے تب صبر، مکروہات کا سامنا ہو تب صبر، بطور خاص جب زمانہ دراز ہو جائے یا کشادگی سے مایوس ہو جائے، ایسی مدت میں زاد صبر کی ضرورت ہوتی ہے، جو کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ مثلاً مصیبت بڑی بھی ہو تب بھی اسے چھوٹا سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی، جیسے ایک لڑکا مر جائے، ایک اور ہو جو اس سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ اس میں سے یہ ہے کہ دنیا میں اس کے عوض کی امید ہو، اسی میں یہ بھی ہے کہ آخرت میں اجر کی امید رہے، اور یہ بھی کہ دنیا میں لوگ اس کی اچھائی کی تعریف کریں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی بھی امید ہو۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آہوازاری سے کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ آدمی اور رسوا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جن کی رہنمائی فکر و عقل کرتی ہے۔ صبر کی ذات راہ یہی ہے، اس لیے صابر کو اپنے آپ کو ان میں مشغول کر کے مصیبت کے ایام کاٹنے چاہیے۔ ولی کون ہے؟ ولیوں کی صفات میں یہ ہے کہ وہ شوق سے اذان کا انتظار کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ پر دوڑ پڑتے ہیں، پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں، حلقہ ذکر میں ہمیشہ بیٹھتے ہیں، سلامتی صدر سنت کے احترام، کثرت ذکر، کل حلال لا یعنی باتوں سے گریز، بقدر کفاف پر رضامندی اور کتاب و سنت کی تعلیمات سیکھنا ان کی عادتیں ہوتی ہیں۔ ان کا چہرہ کھلا رہتا ہے، وہ مسلمانوں کے مصائب پر تڑپتے ہیں، اختلافی باتوں پر نہیں جاتے، شدائد پر صبر کرتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں۔ معیشت میں اعتدال سب سے اچھی چیز ہے، نہ زیادہ مالداری اور نہ ایسا فقر جو سب کچھ بھلا دے، بلکہ اتنا ہو جو کافی و شافی ہو، جس سے غرض پوری ہو جائے اور زندگی کا مقصد حاصل ہو۔ ایسی ہی زندگی سب سے اچھی اور ایسا ہی روزی سب سے زیادہ مفید ہو، جو بقدر کفاف ہو، رہنے کے لیے گھر ہو، محبت والی بیوی، اچھی سواری اور بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تھوڑی سی رقم۔ اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ریاض شہر کے ایک معزز آدمی نے مجھے بتایا کہ سن
1376 میں جبیل کے کئی مچھیرے مچھلی کے شکار کے لیے سمندر کی طرف گئے۔ 3 دن رات انہیں ایک بھی مچھلی ہاتھ نہیں لگی۔ وہ 5 وقتہ نمازی تھے۔ پاس میں مچھیروں کا ایک اور گروپ بالکل بے نمازی تھا، لیکن وہ شکار میں کامیاب ہو رہا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ بولے، سبحان اللہ، ہم تمام نمازیں پڑھتے ہیں اور ابھی تک کچھ نہیں ملا، یہ بے نمازی ہے اور کامیاب ہے۔ شیطان نے وسوسہ اندازی کی اور پہلے فجر کی چھوٹی، پھر ظہر عصر چھوڑ بیٹھے۔ بعد عصر سمندر کے پاس پہنچے تو ایک مچھلی ملی۔ اسے نکال کر اس کا پیٹ چیرا تو اس کے اندر سے ایک قیمتی موتی نکلا۔ ان میں سے ایک نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر بولا، کیا خدا کی شان ہے، جب اطاعت خدا کر رہے تھے تو کچھ نہ ملا، نافرمانی میں یہ مال ہاتھ لگ آیا، یقیناً دال میں کچھ کالا ہے۔ پھر اس نے موتی اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا کہ اللہ اس کا عوض عطا فرمائے گا۔ ساتھیوں سے بولا، چلو دوسری جگہ چلو، ہم نے نافرمانی رب کی ہے۔ وہاں سے 3-4 کلومیٹر دور جا کر خیمہ لگایا، پھر ساحل سمندر پر پہنچے۔ اب کی بار انہیں الکنعد مچھلی ملی، اس کے پیٹ میں بھی ایک بہترین موتی ملا تو بول اٹھے، الحمدللہ، اس نے ہمیں رزق طیب عنایت کیا۔ اب کیونکہ وہ توبہ کر چکے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے اس موتی کو لے لیا۔ دیکھیے کہ معصیت میں پڑے تھے تو رزق خبیث ملا، طاعت گزار ہوئے تو رزق طیب۔ اگر وہ اللہ و رسول کی عطا پر راضی رہتے اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، تو اللہ و رسول انہیں اپنے فضل سے اور نوازتے۔ وہ کہتے کہ ہم اللہ کی طرف ہی رغبت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، جو شخص اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اس سے مجھے حضرت علی کا قصہ یاد آ گیا۔ آپ کوفہ کی مسجد میں چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازے کے پاس ایک لڑکا دیکھا۔ اس سے کہا، بیٹے، اس خچر کو پکڑ لو تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ پھر آپ مسجد میں آ کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ لڑکے نے خچر کی نکیل لی اور اسے بیچنے کے لیے بازار چلا گیا۔ حضرت علی نماز کے بعد خچر کے پاس آئے۔ دل میں ارادہ تھا کہ لڑکے کو اس کی خدمت کے عوض 1 درہم دیں گے۔ اب آپ نے پایا کہ نہ لڑکا نہ خچر کی لگام۔ اس کے پیچھے ایک آدمی کو بازار روانہ کیا۔ اسے لڑکے کو پایا کہ 1 درہم میں لگام بیچ رہا ہے۔ واپس آ کر حضرت علی کو اس کی خبر دی۔ فرمایا، سبحان اللہ، میں تو اسے حلال کا 1 درہم دینا چاہتا تھا، لیکن وہ حرام ہی لینا چاہتا ہے۔ بندے جہاں اور جس جگہ بھی ہو، جہاں بھی جائے اور اترے، اللہ کا لطف و کرم ساتھ رہتا ہے۔ تم جن کام میں بھی ہوتے ہو، قرآن کی جو بھی تلاوت کرتے ہو اور جو بھی عمل بھی انجام دیتے ہو، ہم ہر جگہ رہتے ہیں۔ جب تم وہاں آ رہے ہوتے ہو، تمہارے رب کی گرفت سے زمین و آسمان میں کوئی ذرہ بھی دور نہیں ہے۔ اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ بہت رحم دل ہے، بہت بڑا ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ پر پورا یقین رکھو۔ اللہ ہم سب کو اپنے یقین پر کامل و ایمان نصیب فرمائے۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی کتاب پسند آ رہی ہوگی، اس کے قصے پسند آ رہے ہوں گے۔ تو اگر پسند آ رہے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو لائک کر دے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں اس ویڈیو کو، اس کتاب کو شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔